زینب نور معرفت واسطہ فعاد انبیاء و اولیاء بے قصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعدتم الأطفال ففوا لهم صلوات على محمد وعلى میں جانتا ہوں مجلس کو بہت تاخیر ہو چکی ہے، ہم پہنچ چکے تھے 14 اگست ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہے، مجھے اندازہ ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ لوگ آرام سے نہیں بیٹھے، نہ باہر سڑکوں پہ گنجائش ہے نہ امام بارگاہ کے اندر۔ اس وقت بہت سے افراد میں دیکھ رہا ہوں دروازے میں بھی کھڑے ہیں سب لوگ، میں بہت زیادہ وقت نہیں ہوں گا، مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت سب لوگ مجلس کے لیے زحمت سے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ اگر خاموشی سے میری چند باتیں سن لیں گے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا آپ سے وعدہ۔ میں نے حدیث نبوی کا انتخاب کیا کیونکہ زیارت مخصوصی ہے، ایک مخصوص زیارت برآمد ہوتی ہے۔ مجھے بتایا گیا کل بھی اور آج بھی مصری شاہ میں بھی اور وہاں حسنآباد میں بھی تاریخی مجمع تھا۔ میں جانتا ہوں مجمع بہت زیادہ، ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا، میری معروضات کو سن لیجئے گا۔ کوئی بھی اگر زحمت میں ہے تو میں بھی آپ سے پہلے پیشگی معذرت کر رہا ہوں، سن لیجئے۔ میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات کی حدیث آپ فرماتے ہیں اگر بچوں سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ کیونکہ مخصوص زیارت سے مجھے بتایا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جھولا برآمد ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے موضوع ابھی راستے میں جب مجھے بتایا گیا تو میں نے اس حساب سے موضوع لیا ہے۔ بچے میرا موضوع رہیں گے اگر سننا پسند فرمائیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سرور کائنات کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر بچے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو یہودی، نصرانی یعنی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بچہ مسلمان پیدا ہوتا۔ سب لوگ سن رہے ہیں میری باتوں کو؟ میرے بھائی میری بہنیں سب سنیں گے۔ حدیث ہے کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ، اسلام کی فطرت پہ یعنی توحید پہ، عدل پہ، رسالت پہ، امامت پہ اور قیامت کے عقیدے پہ پیدا ہوتا۔ یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، بچہ مسلمان پیدا ہوتا۔ تو اب پتہ چلا پیدا ہونے کے بعد جو گود ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آغوش کا بڑا اثر ہوتا ہے، آغوش کا۔ توجہ،
پالنے والی آغوش کا بڑا اثر ہوتا ہے، پالنے والی آغوش کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی آغوش میں پلنے والے یا محمد بنے یا علی بنے یا عقیل بنے یا جعفر طیار، تو پھر سوچو ابو طالب کی آغوش کا اثر کیسا۔ توجہ فرما رہے ہیں ذرا۔ توجہ فرما رہے ہیں ذرا نکلا۔ تو یہ تمام کے تمام بھائی مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو یہ آغوش کا بہت اثر ہے، دنیا میں گود کا بہت اثر ہوتا ہے، اور اگر پالنے والی آغوش پاک آغوش ہو تو اس آغوش میں پلنے والے پاک ہستیاں بنتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن کریم کے اندر دو شجرے ہیں، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ سورہ ابراہیم کی آیات ہیں، اجدثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اللہ کہتا ہے شجرہ خبیثہ کا اثر یہ ہے کہ اس کی جڑ نہیں ہے، لگتا ہے درخت زمین پہ ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ شجرہ طیبہ کون ہے؟ کہ ہم آل محمد۔ بھائی میں جانتا ہوں اس وقت بہت مشکل ہے سب کے لئے سننا، جہاں جہاں بیٹھے سن لیں گے میرے الفاظ۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں شجرہ طیبہ ہے آل محمد، شجرہ طیبہ بنی ہاشم، شجرہ طیبہ بنی ہاشم۔ کہا مولا یہ شجرہ خبیثہ کون ہے؟ پابندیاں لگ چکی ہیں پھر بھی سن لیجئے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں شجرہ خبیثہ ہے بنو امیہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں جانتا ہوں اس وقت یقین مانیے مجھ سے خود آپ کی کیفیت دیکھ کے مجھے بھی ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی بھی آدمی صحیح طرح سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سنتے رہیے گا جو چند جملے پیش کر دوں گا۔ تو سرور کائنات فرماتے ہیں بچوں سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو، بچوں سے بھی۔ سرور کائنات اگر کسی صحابی کے بھی بچے سے وعدہ کرتے تھے تو پورا کرتے تھے۔ توجہ، یہ پیغمبر کی تعلیم ہے، بچے سے بھی وعدہ کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں بچے کے وعدے کو پورا کیوں کریں؟ کہا کیونکہ بچہ یہ سمجھتا ہے تم ہی رزق دینے والے ہو، تم ان کے لیے انعام لاتے ہو، تحفے لاتے ہو، اس لیے بچے سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اور آپ نے فرمایا مانگنا بچوں سے سیکھو۔ حدیث میں 5 چیزیں ہیں، تفصیل کے وقت نہیں ہے۔ فرمایا 5 چیزیں کہ بچوں کے لیے بے انتہا فضائل ہیں۔ 5 چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں بچوں سے سیکھو، مانگنا بچوں سے۔ بچے کہتے ہیں بابا مجھے مثال کے طور پہ سائیکل لے لیجیے، یہ کھلونا لے لیجیے۔ باپ کہہ دیتا ہے اگلے مہینے جب تنخواہ ملے گی لے لوں گے۔ باپ بھول جاتا، بچے کو یاد رہتا۔ پہلی تاریخ آتی ہے بابا آپ کو تنخواہ مل گئی ہوگی، آپ نے وعدہ کیا تھا کھلونا آپ لے کے دیں گے، کہ اگلے مہینے لے دوں گا۔ بچہ کہتا نہیں آپ نے تو آج کا وعدہ کیا تھا۔ توجہ، ماں باپ بار بار کہتے ہیں آج کی ضد نہ کرو پھر لے دیں گے، بچہ کہتے نہیں مجھے تو آج ہی چاہیے، آپ نے آج کا وعدہ کیا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو، جب تک حاصل نہ کر لیں روتے رہتے ہیں، ابھی بھی نہیں پہنچے۔ جب مانگتے ہو تو روتے رہو۔ جہاں پہ آپ کہیں گے میں روک دوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نکل۔ سرور کائنات فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو۔
جب تک حاصل نہیں کر لیتے مانگتے رہتے. مولا علی سے کسی نے کہا یا علی دعا مانگیں تو کیسے مانگے دعا قبول ہو؟ کہا ایسے مانگو جیسے دودھ پیتا بچہ ماں سے دودھ مانگتا. اس نے پلٹ کے کہا یا علی دودھ پیتا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا. توجہ. فرمایا یا علی مولا دودھ پیتا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا, وہ تو رو رو کے مانگتا ہے. مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھے, دعا زبان سے نہیں آنسوؤں سے مانگو. مانگو تو آنسوؤں سے مانگو. عزیزان گرامی سرور کائنات نے فرمایا 5 چیزیں مکمل کروں حدیث. 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. پہلا مانگنا بچوں سے سیکھو. دوسرا درگزر کرنا, معاف کرنا بچوں سے سیکھو. یہاں بچوں کی لڑائی ہوتی ہے, بچہ آ کے رو کے کہتا ہے ابو اس بچے نے مجھے مارا. باپ فوراً پہنچ جاتا ہے لڑنے کے لیے, تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا. ماں باپ میں لڑائی ہو گئی, بچے پھر ساتھ کھیل رہے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں معاف کرنا بچوں سے سیکھو. تم دلوں میں کینے رکھتے ہو, بچے یہاں لڑتے ہیں وہاں معاف کر دیتے ہیں. شاید میری بات یہ گرہ گزر رہی ہے. عزیزان گرامی ہوتا کیا, ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں میں نے گناہ کر لیا وہ مجھے فوراً معاف کر دے. ایسا ہوتا ہے نہیں. اور مولا امیر کہتے ہیں یا سریع الرضا, جب اللہ سے مانگو تو اس اللہ سے اے جلدی راضی ہو جانے والے. اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے, لیکن مجھے پتا تھا داد نہیں ملے گی سب میں. ہم ناراض ہوتے ہیں, دلوں میں کینہ رکھے بیٹھے رہتے ہیں. وہ ہمارے بچے کی سالگرہ میں نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے, وہ ہمارے بچے کی شادی میں نہیں آیا ہم بھی نہیں جائیں گے. معصوم فرماتے ہیں دلوں میں کینہ نہ رکھنا, غلطی اس نے کی ہے تم میں اور اس میں فرق کیا ہے اگر تم بھی بات دل میں رکھ کے بیٹھ جاؤ. معاف کرنا بچوں سے سیکھو. تیسری بات زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. عزیزان گرامی آپ شادیوں میں چلے جائیں, بڑی بڑی محفلوں میں جائیں, لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, لیکن جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو فرش پہ بیٹھتے ہیں. حبیب خدا فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. مائیں کہتی رہتی ہیں بچوں نئے کپڑے پہنائے ہیں زمین پہ نہ بیٹھنا, پھر بھی بچے جاتے ہیں زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں انسان نے اگر تکبر توڑنا ہو تو فرش پہ بیٹھو. صرف بیماروں کو حق ہے اوپر بیٹھنے کا, صرف بزرگوں کو حق ہے اوپر بیٹھنے کا. جن کے گھٹنے نہیں رہ جاتے صحت خراب ہوتی ہے. پیغمبر اسلام جناب سلمان فارسی سے کسی نے کہا کہ آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہا تاکہ کبھی تکبر نہ ہو. لیکن ابھی اس سے کہا جاتا ہے کھانے پہ بیٹھو, دسترخوان پہ بیٹھو, چلتے رہیے گا. یہ زمین پہ بیٹھنا نئے کپڑے بھی ہوتے ہیں بچہ زمین پہ بیٹھتا ہے. چوتھی بات سن لیجئے, گھر بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. آدھا مجمع پہنچا آدھا نہیں پہنچا. بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں, ماں آواز دیتی ہے بچوں گھر واپس آ جاؤ. کبھی بچے نہیں کہتے اماں ہم نے خود گھر بنا لیا. توجہ, فوراً مٹی کا گھر گراتے ہیں, ماں کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں. توجہ, ہاتھ جوڑ کے بات کا برا نہ بنائیے گا. اگر دنیا میں مکان بنا لو تو یہ نہ کہنا میں نے یہی رہنا ہے وہاں نہیں جانا. چلتے رہیے گا میرے ساتھ. ابھی یقین مانیے یہ ممبر بنایا گیا ہے کسی, میں اب کہہ نہیں سکتا ہوں. آئندہ کوشش کریں کہ مجھ جیسا کہ کوئی قداور آدمی آئے تو اس کی بھی ٹانگیں پوری آ سکے اس کے اوپر. عزیزان گرامی ہاتھ جوڑ کے جو جملے پیش کروں نے قبول کر لیجئے گا. عزیزان گرامی تاریخ میں بڑے بڑے بچے گزرے ہیں, لیکن تاریخ میں ہمارے اہل بیت ایسے گزرے ہیں دنیا میں آتے ہی کلام کر رہے ہیں. جملوں کو پیش کروں گا کہ ہمارے 12 کے 12 ائمہ نے دنیا میں آتے ہی کلام کیا. بھئیہ سب شیعہ بیٹھے ہیں یا
اور ادھر کہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 12 کے 12 اماموں نے دنیا میں آتے ہی کلام کیا. مولا علی نے پیغمبر کی آغوش میں آتے ہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. امام حسن نے آتے ہی دنیا میں کلام کیا. مولا حسین نے بھی کلام کیا 12 کے 12 نے. تو میں سوچتا تھا یہ ہمارے 12 اماموں نے دنیا میں آتے ہی کیوں کلام کیا؟ تاکہ کوئی عیسائی یہ نہ کہہ سکے عیسیٰ دنیا میں آتے ہی بولے تھے. تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں کہا تھا میں اللہ کے رسول. تو ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں ہمارے ہر امام نے بول کے بتایا جب نبی کے جانشین ایسے ہیں تو سوچو نبی کیسے ہوں گے. توجہ فرما رہے ہیں. بس بھئی یہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ کر رہی ہے لیکن میں جتنا پیش کروں گا بہت معذرت. ادھر گرامی تاریخ میں بہت سے بچے ہیں لیکن آل محمد کے بچے بھی آل محمد کی طرح سے بالکل بے مثال. میں نے دیکھیں عنوان لیا ہے بچے. ادھر گرامی مولا امیر تو مولا امیر ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد کوئی دنیا کے اندر مولا امیر کے مقابلے میں نہیں ہے. میں نے بچوں کے متعلق پیش کیا ہے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے جہاں تک کہا لوگ دیکھ رہے ہیں. ادھر گرامی جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی نا تو مولا عباس 12 برس کے تھے. مجھے پتہ نہیں کون کون سے ناموں میں پابندی ہے میں لسٹ نہیں پڑھی ہے. تو کچھ افراد تھے جنہوں نے دیکھا کہ بھئی علی خود آ گئے ہیں ہاتھ میں ذوالفقار ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں تو ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا بھاگ لو. میں نے نام نہیں لیا. صفین کی جنگ تھی تب سامنے بنو امیہ تھے. ان میں سے ایک نے کہا نام لیے بغیر ایک نے کہا کہ میں بھاگ لو. تو کہا میں کہاں سے بھاگے؟ اس طرف علی سامنے حسن ادھر حسین. بھاگے تو بھاگے کہاں سے؟ ان میں سے ایک نے کہا ادھر سے نکل لو. علی کے ساتھ بھی فوج ہے حسن کے ساتھ بھی حسین کے ساتھ بھی. یہاں ایک بچہ کھڑا کچھ لوگ پہنچ گئے. بچہ کھڑا تو ایک آدمی نے دیکھا کہ کون ہے؟ دیکھا کہ چہرہ علی جیسا آنکھیں بڑی بڑی. توجہ کہ بچہ بہت خوبصورت ہے اور اکیلا بھی کھڑا. اب یہ تاریخ نے لکھا جملہ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں نہ میں گلے میں طاقت ہے نہ سینے میں. جملہ پیش کروں گا. ایک مرتبہ ان میں سے کسی ایک نے کہا بچہ ہے کون؟ کہ بچے کا نام ہے عباس. چلیے گا سارے مجمع کی توجہ. تو ایک مرتبہ کہا بھائی مولا علی کے ساتھ بھی اصحاب کھڑے ہیں مولا حسن کے ساتھ بھی اور وہ ہیں بھی جوان اور ہیں بھی علی حسن و حسین کا. یہ ایک طرف بچہ ہے ساتھ میں کوئی ہے نہیں تو بچے سے بچ کے نکل جائیں گے. ہے کون؟ بچہ. انہیں اندازہ نہیں تھا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. توجہ بھئی سب جانتے میرے گلے میں طاقت نہیں سینے میں طاقت نہیں. ایک مرتبہ ابھی نام نکلنے والا ہے. ایک مرتبہ وہ بنو امیہ کے افراد نے کہا چلو اس طرف سے چلتے ہیں جہاں پہ یہ بچہ کھڑا. جیسے ہی جناب عباس نے آتا دیکھا جناب عباس نے تلوار کھینچی اپنی سواری سے کہا عباس کا نام ہے میری آبرو رکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے. ایک مرتبہ جناب عباس جیسے ہی تلوار کھینچ کے آگے بڑھے ان سب نے کہا ادھر ادھر چاروں طرف سے بھاگو میدان ہے بچہ اکیلا ہے. جیسے ہی بھاگے جناب عباس نے جس لگائی جیسے
جیسے ہی گھوڑے سے چھلانگ لگائی، تلوار چلانا شروع کی، سر گرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے آواز دی، واپس بھاگو۔ کہا تو کہہ رہا تھا بچہ کا، یہ بچہ نہیں ہے، شیر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب عباس کا بچپنا ایسا، سوچئے جوانی کیسی ہوگی۔ ایک بزرگ بی بی نام ہے زینب کبریٰ، جو رسیوں میں تھی، انہوں نے ایک خطبے سے یزید کو شکست دے دی۔ توجہ، اگر یزید کے دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا؟ پھر شام کے آسمانوں کا رنگ بدل جاتا۔ اعلان گرامی جناب عباس کا بچپنا ایسا ہے۔ تو اعلان گرامی میں بچپنا صرف پیش کر رہا ہوں چند ہستیوں کا، مجھے نہیں معلوم وقت تمام ہو گیا یا ابھی وقت ہے۔ اعلان گرامی آل محمد کے بچے کیسے ہیں؟ جب ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام دیکھیں واقعات میں پوری رات پڑھتا رہوں، یعنی آل محمد کے بچپنے کے بچوں کے اتنے واقعات ہیں کہ پوری رات پیش کرتا ہوں تو ختم نہیں ہوتا۔ 9 برس کے ہیں نبی امام علیہ السلام، امام محمد علیہ السلام 9 برس کے۔ مامون رشید بغداد میں اس نے اپنے کیپٹل منتقل کر دیا تھا۔ جب شکار پہ جانے لگا نا تو لاہور لشکر فوج سب کے سب چلنے لگے۔ کہ بھئی آواز لگا دو کہ بادشاہ کا خلیفہ وقت کا قافلہ آ رہا۔ ایک آدمی نے آواز لگائی جیسے آپ لوگ آج کہتے ہیں کہ بھئی بعد اب ہو جاؤ، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ سارے بچے بھاگنے لگے۔ مامون نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا چل رہا ہے، چاروں طرف سپاہی ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہے، بھاگتا نہیں۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی حیدر کرار کی نسل سے ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بھاگنے والے بچے اور تھے، یہ بچہ بڑا مطمئن کھڑا۔ بھائی میرے بھائی بہت کہے میرے بچے سارے ساتھ رہے۔ بھائی میں جانتا ہوں، میں آپ یقین مانیے کہ میں آپ لوگوں کی عذیت دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہل نہیں سکتے ہیں۔ جناب گرامی اس نے جب دیکھا نا مامون نے کہ ایک بچہ بھاگ نہیں رہا، اس نے کہا قافلے کو روک۔ کب بادشاہ سلامت یہاں بغداد کے بازار میں، کہا مجھے اس بچے سے بات کرنی۔ ایک مرتبہ فوراً گھوڑے سے اترا، آگے بڑھا، کہ برخوردار بچے بھاگ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے ایک مرتبہ مامون کو دیکھا کہ 3 وجہ سے نہیں بھاگے۔ اب وہ اور زیادہ پریشان، ایک تو بچہ بھاگا نہیں، تو اوپر سے بھاگنے میں بھی 3 وجہ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ 3 وجہ دیے نہ بھاگنے کی۔ یہ امام کی عظمت ہے۔ چلتے رہے بھیا، میں دیکھیں سارے مجمع کی توجہ۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا 3 وجوہات ہے نہ بھاگنے کے لیے۔ اس نے کہا میں سن رہا ہوں۔ اس نے غور سے سنا۔ امام نے کہا پہلی وجہ یہ ہے میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں روک رہا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہ ہے ولایت۔ امام نے کہا میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں روک رہا۔ دوسری بات یہ ہے بھاگے وہ جو مجرم ہو۔ توجہ، میں معصوم ہوں، نہیں پہنچا سکا۔ دیکھیں عام طور سے بے گناہ کو کہتے ہیں معصوم، بچے کو بھی کہتے ہیں معصوم، اور یہ ہے امام معصوم۔ اب ہر لحاظ سے معصوم ہے۔ امام نے کہا میں ہوں معصوم، میں ہوں بے خطا بے گناہ، تو میں کیوں بھاگوں؟ اب اور زیادہ پریشان، اور کہا تیسری وجہ کیا؟ امام نے کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تجھ پہ حسن ظن ہے، میں تیرے لیے اچھا سوچ رہا ہوں کہ تو معصومین کو نہیں مارتا ہوگا۔
امام نے یہ جملہ کہا، مامون آ کے پھاڑ کے دیکھنے لگا. پھر امام نے کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ جملہ میں کہہ گیا ہوں. امام نے کیا فرمایا؟ مجھے تجھ سے حسن زن ہے، تو معصومین کو نہیں مارتا ہوگا. جب وہ سوچنے لگا تو امام نے کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ یعنی امام نے کہا تو قاتل ہے. مجھے دکھا دیجیے گا اذان گرامی. دیکھیں مجھے نہیں مسئلہ ہے، میں تو پڑھتا رہوں گا. اذان گرامی ایک مرتبہ امام نے کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ سوچنے لگا، کیونکہ امام کا قاتل تھا، 8ویں امام کا قاتل تھا مامون. تو ایک مرتبہ سوچنے لگا، کہا مسموخ آپ کا نام کیا؟ امام نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، انا محمد ابن علی، میں علی کا بیٹا محمد ہوں. کون سے علی کے بیٹے ہیں؟ کہ علی ابن موسیٰ رضا. اس نے کہا ایسا ہی بچہ جواب دے سکتا ہے. اذان گرامی جو مجھے بات پیش کرنی تھی، امام بچپنے میں بھی امام ہوتے ہیں، دنیا میں آئیں تب بھی امام ہوتے ہیں. توجہ سارے بچے کی توجہ. مامون شکار پہ گیا، واقعہ آپ کا سنا، مجھے صرف ایک اشارہ کرنا ہے. جب واپس آیا نا تو اس نے عقاب، عربوں کو آج بھی عرب جو ہیں عقاب پہ بہت زیادہ ناز کرتے ہیں، عقاب رکھتے ہیں، پالتے ہیں. بادشاہ بھی اپنی عقاب کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں. ہم نہ شیر بن سکے، ہم نہ شاہین بن سکے. شیر پالنے سے کوئی شیر نہیں ہو جاتا، شیر کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے. اسے الگ کھل کے نہ کہلوائیے گا. تو اذان گرامی ایک مرتبہ اس نے عقاب کو اڑایا دراج کے پیچھے. عقاب آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. بہت دیر بعد واپس آیا تو ایک چھوٹی سی مچھلی اپنی چونچ میں لی ہوئی تھی، اسے دھایا ہوا تھا، کھایا نہیں. واپس آیا، سب سے پوچھنے لگا مامون یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ کیا پتہ؟ کیا عقاب ہوا میں گیا مچھلی لے آیا؟ دور دور دریا نہیں، کیا پتہ نہیں. سب سوچ رہے مامون خود بھی پاگل ہوگا کہ واپس چلو بتا. کہ اس مچھلی کو میرے عجائب گھر میں رکھ دینا، نیچے لکھ دینا یہ وہ مچھلی ہے جو مامون خلیفہ کا عقاب ہوا سے لایا. دریا نہیں تھا، ہوا سے لایا. واپس آیا، ایک مرتبہ کسی نے آواز دی بادشاہ سلامت آ گئے ہیں، راستہ خالی کر دو. دیکھا بچہ پھر کھڑا. مامون نے کہا قافلہ روکو، اس بچے کو جواب پتا ہوگا. پہنچ گیا. مامون ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے اترا، جیب میں ہاتھ ڈالا، چھپا کے مچھلی کو اپنے ہاتھ میں رکھا. آج بھی لوگ بچوں سے کھیلتے ہیں نا، میری مٹھی میں بند کیا. اس نے کہا یہ بھی بچہ اگر کھیل لوں گا تو کیا ہوا؟ کہا بیٹا بتائیے برخوردار میرے ہاتھ میں کیا؟ امام نے ایک مرتبہ مامون کے چہرے کو دیکھا. کہا بادشاہ سکون قلب کے لیے شکار پہ جاتے ہیں، پرندوں کے پیچھے عقاب اڑا دیتے ہیں. پرندے جب آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو عقاب دیکھتے ہیں. اللہ نے سمندروں دریاؤں میں بھنور چلا دیے ہیں. چھوٹی مچھلیاں طاقت نہ رکھتے ہوئے بھنور سے ہوا میں اڑ جاتی ہیں. عقاب پرندے چھوڑ کے مچھلی لے آتے ہیں. لوگ ہیں یا نہیں؟ جب عقاب مچھلی لے آتے ہیں تو بادشاہ حیران ہو جاتے ہیں. جب انہیں جواب نہیں ملتا تو ذریت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں. توجہ فرمائی جانے کی نا.
امامت کا بچپنا ایسا ہے. امام نے پوری تفصیل دی، بتایا تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے. ایک مرتبہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے کسے رسول بنانا ہے کسے امام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایسا نہیں گرامی، ہم جانتے ہیں دشمنان اہل بیت پہ کیوں کیا کرتے ہیں. میں نے کچھ نہیں کہا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت پہ صبح شام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کون ہیں. اگر نہ جانتے ہوتے تو ہم کچھ نہ کہتے. وہ دیکھتے تھے، جانتے تھے، پھر بھی نہیں مانتے تھے. یہ بچہ عام بچہ نہیں. آپ سلامت رہیں. ذالک گرامی بس بھی میں نے مکمل کر دیا. ایک مرتبہ اس نے کہا اس بچے کو دربار میں بلاؤ. وقت نہیں ہے تفصیل کا، واقعہ آپ کا سنا. ذالک گرامی جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا اگر رسول خدا کے بیٹے حضرت اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم 2 برس کے تھے جب انتقال کر گئے، اور قاسم اور عبداللہ جناب خدیجہ سے 2 برس کے تھے. بچپن میں تینوں بیٹے انتقال کر گئے. رسول خدا کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی. تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے. کہا مولا اگر وہ جوان ہوتے تو کیسے ہوتے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا جیسے انبیاء کے بیٹے ہوتے ہیں. میں جملہ کہہ گیا ہوں، معصوم کی اولاد کو جیسا ہونا چاہیے ویسے ہی. مجھے بتایا کہ شیعہ سنی مشترک مجمع میرے بھائی جو بھی آئے ہیں بڑی عقیدتوں سے آئے. ایسا ہی ہے جو بھی مجلس میں آیا وہ آل محمد کی عظمت کو مانتا ہے تبھی آیا. مجلس میں وہی آتا ہے جو آل محمد کی عظمت کو مانتا ہے. ایسا نہیں کہ بس بھئی آخری جملہ. بس میں جانتا ہوں آپ لوگوں سے ہلا نہیں جا رہا. میں نے اتنا طویل نہیں کرنا تھا. میں سوچ کے آیا تھا مختصر پڑھوں گا. 40 منٹ میرا ارادہ نہیں تھا. 10-15 منٹ مجھے مسائل میں دے. ایسا نہیں کہ بس میں مکمل کر رہا ہوں. میں نے تمام کیا. ایسا نہیں کہ بعض افراد سوال کرتے ہیں چھوٹی سی بیوی تھی، اتنی مشکل باتیں کیسے کہتی ہے؟ اللہ کے نامین اگر معصوم کسی بچے کے سر پہ ویسے ہی ہاتھ رکھ گیا تو وہ بچہ عام بچہ نہیں رہتا. یہ جو بڑے بڑے اصحاب تھے ہے نا حدیث میں کہ مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، پروردگارہ اس کے سینے کو کھول دے ہمارے علوم حاصل کر سکتا. وہ اتنے بڑے بڑے علماء بن محدث بن گئے صرف سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دینے سے. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں. سینے پہ ہاتھ رکھتے کر کسی کو کہا اسے قرآن حفظ ہوگی، ہزاروں حدیث حفظ ہو گئے. اور اگر کوئی بچی حسین کے سینے پہ سوتی ہے میری بات پہنچی؟ ایک عام بیوی نہیں ہے یہ. اگر لوگ کہتے ہیں نا بھائی شام کے بازار میں بیوی خطبہ بھی دے رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں انبیاء کے واقعات کے حوالے دے رہی ہیں. جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا آپ نے سن رکھا ہے نا کہ بی بی نے فرمایا پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے انبیاء کے واقعات سناتے. پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تو کہا ایک نبی تھے جن کا نام صالح تھا. ہے نا قرآن میں واقعہ. ان کی امت نے کیا کیا؟ 4 افراد اس اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا. قرآن میں اللہ نے کہا یہ اونٹنی نہیں ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، خبردار اس پہ ہاتھ نہ اٹھا. جناب صالح کی امت کے 4 افراد نے جا کے اس کا کوہان کاٹا کہ اتنا دودھ کیسے دیتی ہے، پوری بستی اس اونٹنی کا دودھ پیتی. جب کوہان کاٹا وہ شہید ہو گئے. پہاڑ پھٹا تھا جس سے اونٹنی باہر آئی تھی. دیکھیں قرآن کا واقعہ تفصیل کا وقت نہیں. جب وہ اونٹنی باہر آئی تھی نا پہاڑ سے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. عربی میں کہتے ہیں فصیل، اونٹنی کا بچہ. جب انہوں نے اس اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا تو اونٹنی کا بچہ پہاڑ پہ چڑھا اور روتے ہوئے کہنے لگا پروردگارہ انہوں نے میری ماں کو مار دیا. پروردگارہ تو ان پہ عذاب نازل کر دیا. کس نے کہا؟ اونٹنی کے بچے نے. قرآن پڑھیے
جناب صالح پہ وحی نازل ہوئی. جناب اللہ نے کہا اے صالح، جناب جبرائیل نے کہا اے صالح اس بستی کو خالی کر دیجیے، 3 دن پہ ان پہ عذاب آنے والا ہے. کہ پروردگارہ 4 آدمیوں نے اونٹنی کو مارا ہے تو پوری بستی پہ عذاب بھیجے گا؟ کہا ہاں، باقی سب تماشا دیکھتے رہے. وہ مارتے رہے. ایک جانور کو اتنی بے دردی سے مارا، اللہ کی رحمت نے برداشت نہیں کیا. اللہ نے کہا میں صالح ان پہ عذاب نازل کروں. کیوں؟ اے میرے نبی صالح، اس اونٹنی کے بچے نے بددعا دی ہے، میں نے قبول کر لیا. 3 دن میں عذاب آ جائے گا، ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، یہ سب مر جائیں گے، بچے چلے جائیں مستورات، لیکن یہ باقی سب جنہوں نے دیکھا تماشا. جناب سکینہ نے ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں، میرے بابا نے مجھے جب سینے پہ سلایا تھا نا تو میرے بابا نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا. پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے میرا مقام زیادہ ہے یا اونٹنی کے اس بچے کا مقام زیادہ ہے؟ وہ اونٹنی حیوان تھی، میں نبی کے نواسے کی بیٹی ہوں. پھوپھی اماں اگر میں بددعا کروں تو اللہ قبول کرے گا؟ کہ پھوپھی اماں میں بددعا کروں گی، آپ آمین کہہ دیجئے گا. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہا میری لخت جگر، میری بیٹی بددعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لیا. میرے مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا بیٹی بددعا نہ کرنا، کوفہ الٹ جائے گا. اب میں سوال کروں آپ سے، مجھے بتا دیا بڑی قدیمی مجلس ہے، برس ہاں برس سے یہاں پہ جناب علی اصغر کا جھولا برآمد ہوتا ہے. آج کہیں مسلمان اس لیے تو ذلیل نہیں کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دیا. میں تو بہت کھل کے پڑھنے کا عادی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہے، رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. مجھ سے بانی کہہ رہے تھے مولانا کھل کے سارے مصائب جناب علی اصغر کے پڑھ گئے. میرے گلے میں طاقت نہیں ہے، اگر 10 سے 15 منٹ زحمت دوں تو بخل نہ کیجیے گا. اگر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے گا، جو نہیں دیکھ پا رہے صرف آواز سن رہے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلے. میدان کربلا ہے، مولا حسین تنے تنہا کھڑے ہیں، آواز لگا رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی جو ہماری مدد کرنا چاہے؟ مولا نے 6 یا 7 مرتبہ نعرہ بلند کیا. خود اللہ نے کہا حسین میں کربلا کو پلٹ دوں گا. کہ پروردگارہ میں نے جو اپنے بچپنے میں وعدہ کیا تھا نا نانا سے میں پورا کروں گا. دوسری مرتبہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ملائکہ آئے، مولا سجا، سب نے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. جیسے ہی مولا حسین نے کہا نا ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے سے رونے کی آواز آنے لگی. مولا نے زلجنہ کو موڑا، خیمے کے سامنے آئی، آواز دی زینب ابھی آپ کا بھائی زندہ ہے، بیویوں سے کہیے اتنی بلند آواز سے نہ روئیں. بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا جب آپ روئیں گی نا تو ذرا دیکھیے گا شاید آپ کے پہلو میں کوئی بی بی رباب کے نام سے آئی ہو. آج کوئی آئے نہ آئے جھولے پہ ایک ماں ضرور آئے گی. اگر میں آج پڑھ سکا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، جہاں تک پڑھ سکوں گا پڑھوں گا. مولا نے ایک مرتبہ جیسے کہا نا زینب ابھی میں زندہ ہوں،
جناب زینب نے آواز دی بھائیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زانیوں کے پردے کو بچانے والا، بھائیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ مولا حسین اپنے زلجنہ سے اترے، خیمے میں آئے، ایک سفید رنگ کا کپڑا بچھایا۔ آپ جانتے ہیں نا سنت محمدی میں ماں باپ کے سامنے غسل و کفن دینا مکروہ ہے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، رسول خدا نے فرمایا ماں باپ سے چھپا کے غسل و کفن دینا۔ کہا کیا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا ماں باپ کا دل برداشت نہیں کرتا، میرا بچہ دفنایا جانے لگا ہے، ماں باپ برداشت نہیں کرتے۔ اجرکم اللہ۔ مولا حسین نے جیسے کپڑا بچھایا نا، سفید کپڑا بچھایا، جناب علی اصغر کو رکھا، ایک مرتبہ آواز دی رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے۔ مولا جانتے ہیں میں تو معصوم امام ہوں، رباب کیسے برداشت کریں گی؟ کہ رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے۔ مولا حسین نے جناب علی اصغر کو رکھا اور ایسے کپڑے کو بند کیا جیسے کفن کے بند۔ بس بھائی کیسے پڑھوں گا؟ مجھے ابھی سے چند بیویوں کی آواز آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میری بعض بہنیں میری بیٹیاں برداشت نہیں کر رہی، میں نے تو ابھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے۔ میں ایک سوال کروں اپنی بہنوں سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے؟ جناب رباب نے لاشا دیکھا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج جناب علی اصغر کا پرسہ دینا، جناب سیدہ کو، جناب رباب کو، امام زمانہ کو ایک روک کے جملہ پیش کر دوں، شہادت پڑھوں یا نہ پڑھوں مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ بھائی ایک جملہ سن لیجئے گا، یہ میں نے بہت بڑے ایک عالم عادل سیستانی کے داماد سے جملہ پیش کر رہا ہوں، بہت بزرگ عالم ہیں، 70 برس سے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں روایت میں ہے جب امام زمانہ ظہور کریں گے نا عاشورہ پہ، تو مکے سے پہلے مدینے جائیں اور مدینے سے پہلے کربلا آئیں۔ جب کربلا آئیں گے تو 40 کے ایام ہوں گے، زائرین کا ہجوم ہوگا۔ جیسے ہی مولا کربلا پہنچیں گے، سب میری طرف دیکھیے گا، جب مولا کربلا پہنچیں گے حرم کے دروازے خود بخود کھلنے لگیں گے، امام زمانہ حرم مولا حسین میں جائیں گے، ننگے پاؤں داخل ہوں گے، ذریح مقدس کا دروازہ کھل جائے گا، امام زمانہ ذریح کے اندر جائیں گے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ ذریح مقدس کے اندر ڈالیں گے، مولا حسین کی قبر مطہر میں ڈالیں گے۔ جیسے ہی دونوں ہاتھ قبر میں ڈالیں گے نا، ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے، لاشا اٹھا کے روئیں گے اور کہیں گے او رونے والے، بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اسے کیوں تیر مارا؟ اجرکم اللہ، اجرکم۔ بس بھئی 5 سے 7 منٹ کی زحمت ہوگا، زیارت برآمد ہوگی، میں آپ کو 5 سے 7 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں اپنا مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں رونے کی طاقت۔ جب مولا حسین نے ایک مرتبہ سفید کپڑے میں جناب علی اصغر کو لپیٹ دیا، مولا نے اپنی ابا میں چھپایا۔ جملہ پڑھ دوں، جناب مختار نے پوچھا ابو خلیق سے، ابو خلیق اے ملعون، کبھی تمہیں میدان کربلا میں رونا آیا؟ ابو خلیق نے سوچ کے کہا ہاں مختار، ایک ایسا موقع تھا جہاں ساری فوج رو رہے تھے۔ جناب مختار ممبر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا کون سا موقع؟ کہا جب حسین ایک بچے کو لے کے آئے، حسین نے ابا ہٹائی، بچے نے زبان لبوں پہ پھیری، حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اس بچے کو پانی پلا دو۔ اگر تم سمجھتے ہو میں بچے کے بہانے سے پانی پی لوں گا، میں بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم پانی پلا دو۔ کہ جیسے ہی حسین نے بچے کو زمین پہ رکھا، ساری فوج رونے لگی۔
ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی تقریر کو بند کر دے، بچے کو تیر مار دے۔ سب سے درخواست ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا۔ مولا حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حرملہ نے تیر کمان میں رکھا، چلانا چاہتا تھا، تیر گر گیا۔ اس نے دوبارہ تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، پھر تیر گر گیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے تیر اٹھایا، عمر سعد نے پوچھا حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے پتھر دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا؟ حرملہ نے کہا عمر سعد بچہ میں ابھی مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں نا ایک برقع پوش بیوی برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بچے کے بچے کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، تابوت برآمد ہونے والا 2 منٹ کی زحمت۔ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چلایا، روایت میں لہو ثلاث و شعب، تیر کے 3 مونچھے، بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ ذبح من الاذن الی الاذن، بچے کا گلا کان سے لے کے کان تک ذبح ہو گیا۔ ہاں جو ابھی رک جائیں 2 منٹ سنیں گے آخری جملے۔ خدا کی قسم اسے پڑھانے جا رہا، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ جیسے تیر چلا نا ایک مرتبہ خون کا فوارہ اٹھا، مولا حسین کے ہاتھ خون سے بھر گئے، مولا نے چاہا زمین پہ بہا دے، زمین سے آواز آئی حسین ایک دانہ نہ اگے گا اگر علی اصغر کا خون مجھ پہ آ گیا۔ مولا نے آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی ایک بارش کا قطرہ نہ برسے گا اگر علی اصغر کا خون آیا۔ بوڑھے حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو خطاب کر لیا اور ایک مرتبہ آواز دی پروردگارا گواہ رہنا تیری بارگاہ میں ایسے آؤں گا۔ 2 منٹ کی جانب جناب سید الشہداء واپس سے مولا حسین نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا، جناب عباس کے بازو اٹھائے، جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھائے، لیکن کبھی ایسے نہیں کیا۔ جب جناب علی اصغر کا لاشا لیا 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے لیے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مولا میں بہت سوچتا تھا آپ 7 قدم بار بار آگے لیتی ہیں 7 قدم پیچھے، مولا کیوں؟ میرا دل کہتا ہے در خیمہ پہ کوئی بی بی کھڑی ہوگی، وہ بار بار کہہ رہی ہوگی مولا میرے علی اصغر نے پانی پیا۔ ایک بچی نے سوال کیا بابا آپ نے بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے جناب سکینہ کو دیکھا، کہا بیٹی اصغر نے ایسا پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ عزیزان کی نبی میں نے تمام کر دیا، جس جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ برداشت کر پائیں گے یا نہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ربا کل جب لاشیں پامال ہوں گے میں نہیں چاہتا علی اصغر کا لاشا پامال ہو۔ مولا نے تلوار کی نیام سے خیموں کے پیچھے ایک قبر کھودی، جناب علی اصغر کو رکھا، قبر بند کر دی۔ جب 11 محرم کا دن نکلا ان ملعونوں نے ہر سر قلم کیا، نیزے پہ بلند کیا۔ ایک آدمی نے کہا ایک سر کم ہے، دوسرے ملعون نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنا دیا۔ عمر سعد نے حکم دیا 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، نیزے مارتے جاتے تھے۔ ایک ماں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا۔ اب جو باہر نکلا ایک چھوٹا سا لاشا
حسین تیرے نیڑے رہ کے بور ہاں تے کو کے بچڑا گل نہ سکدی تینوں روے مری روے سکینہ تینوں روے مری روے سکینہ تے کو روے جھولا پیا لاؤ آ دود چاواں لوی سناؤ لے تے سمنا آ دود چاواں تیرے نال بس دی سی جھوک میری